الرحمن الرحیم ان الحمد للہ۔ یہ سلام کے متعلق چند باتیں ذکر کرنی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عن براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا، اور ان 7 چیزوں میں ایک یہ ہے کہ وہ افشاء السلام، سلام کو عام کرو۔ تو سلام کو عام کرنا یہ مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے، اور آپس میں ملاقات کرنے کا یہ جو اسلامی طریقہ ہے وہ سلام کرنا ہے، کہ آپس میں سب سے پہلی ابتدائی بات وہ سلام ہونی چاہیے۔ سلام کرنا یہ سنت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، اور اسی طریقے پر اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اور سلام کرنے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں، اور وہ یہ ہے کہ سلام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر پورا سلام نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ الفاظ کہنا ضروری ہے، السلام علیکم، اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور سلام اس انداز میں کرے کہ سامنے والا جس کو سلام کیا جاتا ہے کہ وہ سن لے۔ اور اسی طریقے پر اگر غیر مسلم کو سلام کرنا ہو تو غیر مسلموں کو سلام اس طریقے پر کرے کہ ان سے یہ کہے السلام علی من اتبع الہدی۔ اور اسی طریقے پر گھر میں جاتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا یہ مسنون ہے اور سنت ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو پھر ان الفاظ سے سلام کرے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے فیس بک پر ایک کلپ سنا، اور اس میں یہ کہا کہ گھر میں جب کوئی نہ ہو تو سلام کو اس طرح کرے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کی کہیں بھی کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا ہے، اور یہ طریقہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنایا ہے کہ گھر میں کوئی نہ ہو کہ اس طرح سلام کرے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اپنی طرف سے بنائے۔ احادیث کی کتابوں میں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام اس طرح کرے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اس طریقے پر اگر کوئی آدمی کہے کہ اس پلا تک میرا یہ سلام کہنا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسی وقت اس کو یہ جواب دے وعلیک وعلیہ السلام۔ تو یہ سلام کے متعلق چند آداب تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔